بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج پھر میں 31 سے لے کے 40 تک کی کہانیاں لے کر آئی ہوں جو نیک ہستیوں کے بارے میں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، لیکن جب لوگوں نے اس دشمن سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو دھوکہ دیا ہے، تو اس نے اعتراف کیا کہ محمد ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کی امانت داری پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچائی اور امانت داری انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور سائل کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سائل آیا اور مدد مانگنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران ہی اپنی انگوٹھی اتار کر سائل کو دے دی۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں سخاوت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سخاوت اور مدد کرنا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی انصاف پسندی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک دن ایک شخص ان کے پاس آیا اور شکایت کی کہ ایک بڑے آدمی نے اس کا حق مار لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بڑے آدمی کو بلایا اور بغیر کسی طرفداری کے انصاف کیا، حتیٰ کہ وہ بڑا آدمی خلیفہ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف کرنا اور حقدار کو اس کا حق دینا ضروری ہے، چاہے سامنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی سابق قدمی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جب اسلام قبول کرنے پر قریش کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کبھی اپنے ایمان کو متزلزل ہونے نہیں دیا۔ انہیں گرم ریت پر لٹایا گیا، پتھروں سے دبایا گیا، لیکن ان کے منہ سے صرف احد کی آواز آتی رہی، یعنی اللہ ایک ہے۔ اخلاقی سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا اور مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی عاجزی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود انتہائی عاجزی کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن جب وہ بازار معمولی کپڑے پہن کر جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا، آپ خلیفہ ہیں اور ایسے کپڑے پہنتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہی کپڑے میرے لیے کافی ہیں اور اللہ کے نزدیک عاجزی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس فصل میں کیا سبق ملتا ہے کہ عاجزی اختیار کرنا اور اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اپنانا مومن کی خصوصیات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چرواہا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا جو اللہ سے محبت بھرے الفاظ میں دعا کر رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ بہت سادگی تھی۔ اس کے الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے درست کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا کہ ہر بندے کی دعا اس کی نیت کے مطابق قبول ہوتی ہے اور کسی کی سادگی میں بھی اخلاص ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک نیت اور اخلاص سب سے اہم ہے۔ الفاظ سے زیادہ دل کی سچائی معنی رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سادگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے ہمیشہ سادگی سے زندگی گزاری۔ ایک دن ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ایک سائل آ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روٹی
سائل کو دے دی اور خود بھوکی رہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے گھر میں برکت عطا فرمائی۔ سادگی اور سخاوت اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی معافی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن وہ مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی معافی نے ان کے خاندان کو دوبارہ جوڑ دیا۔ معافی دینا، دوسروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا ایک عظیم اخلاقی عمل ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے ایک بیٹے کی دعا کی، حالانکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اور اللہ پر بھروسہ نے انہیں اولاد کی نعمت دی۔ اللہ کی رضا پر یقین رکھنا اور اس سے دعا کرتے رہنا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو برے اعمال سے روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم نے ان کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے غلط کاموں پر قائم رہی۔ آخرکار اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی اور قوم پر عذاب نازل کیا۔ برے اعمال سے بچنا اور اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی 40 کہانیاں۔ یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوں گی اور آپ کی زندگی کا ایک